أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمین یا رب العالمین. آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے ریاض الصالحین کی جو جلد اول ہے والیوم 1، اس میں چیپٹر نمبر 68 آج ہم دیکھیں گے اور اس میں درج احادیث کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس میں ہمیں یہ وسائل، یہ ٹیکنالوجی، یہ رزق، یہ ضروریات اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس میں ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت دین کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری اس کوشش میں استقامت نصیب فرمائے. اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اپنی اور اپنے ساتھی کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ میں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے. آمین یا رب العالمین. چیپٹر نمبر 68 جیسا کہ ہمارے سامنے ہائی لائٹڈ ہے، پرہیزگاری اختیار کرنے اور شبہ والی چیزوں کو چھوڑ دینے کا بیان. اس سے پہلے کافی سارے ہم نے چیپٹر جو پڑھے ہیں، اگر ہم اس کے جو کنٹینٹس ہیں یا ان کے جو موضوعات ہیں ان کی طرف ہم نظر اگر دوڑائیں تو بتدریج ایک موضوع سے یا ایک بڑے ٹاپک سے آہستہ آہستہ دوسرے ٹاپکس کی طرف جو ہے وہ ڈائیورٹ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور مزید ایسے لگتا ہے جیسے گہرائی میں جا کر مزید گہرا جو پوائنٹ آف ویو یا مزید گہری باتیں جو ہیں وہ ہمیں اب جیسے جیسے آگے جا رہے ہیں ویسے ویسے ہمیں ملتی ہیں. بہرحال یہ آج کا چیپٹر جو ہے وہ اپنے موضوع کے اعتبار سے تو نیا لگتا ہے، لیکن بہت سارے میٹرز میں اس کی جڑیں جو ہیں وہ پچھلے جو سارے سبجیکٹ ہم نے دیکھے ہیں ان میں ہی مطلب موجود ہیں. گویا کہ ایک دین جو ہے ایک ایسا تناور درخت ہے جس کی جڑیں جو ہیں اندر وہ دور تک پھیلی ہوئی ہوتی ہیں اور ایک دوسرے میں پیوست ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر وہ پورے کے پورے درخت کی مضبوطی، جو زمین کے اوپر کھڑا جو مضبوط درخت نظر آتا ہے اس کی مضبوطی کا ضامن وہ جڑیں ہوتی ہیں، جو کہ اندر نہ صرف دور تک پھیلی ہوتی ہیں، اس کی بہت ساری برانچز ہوتی ہیں، چھوٹی موٹی ادھر ادھر بھی، اور بڑے 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 ان کی مطلب مین جو برانچز مین جو روٹس کی جو ہوتی ہیں مین برانچز وہ ساری جو ہے وہ مل کر درخت کو مضبوط کھڑا کرتی ہیں. تو اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جڑوں کے جو موٹی برانچز اور بہت ساری چھوٹی چھوٹی برانچز جو ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ ہمارے سامنے کھلتی نظر آتی ہیں. بہرحال ایک اوور ویو ہے جب ہم اس کتاب کو یا اس پورا سلسلے کو ہم دیکھیں اگر تو آج کا ٹاپک جو ہے پرہیزگاری اختیار کرنے اور شبہ والی چیزوں کو چھوڑ دینے کا بیان. پرہیزگاری ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق اپنے معاملات کو لے کر چلنا اور اس کی نافرمانی نہ کرنا، اس کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا، تقویٰ جو ہے تقویٰ کے راستے پر رکھنا اپنے آپ کو، تقویٰ اور پرہیزگاری. اس کے بارے میں بہت ساری جو پہلے حدیث اور باتیں جو ہیں وہ گزر چکی ہیں. شبہ والی چیزیں جو ہیں ان کو چھوڑ دینے کا بیان. اب شبہ کیا ہے؟
یہ شک اور شبہ جو ہے، جس کو ہم شک و شبہ بھی کہتے ہیں، اس سے پہلے قرآن کی کلاس میں دو چار دفعہ بات ہوئی ہے کہ ایک شک ہوتا ہے، ایک یقین ہوتا ہے، اور ایک گمان ہوتا ہے۔ تو شک اور یقین کے دربیچ کی جو چیز ہے وہ گمان ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوا کہ اچھا گمان جو ہے، یا کسی کے بارے میں اچھا گمان جو ہے وہ رکھو۔ تو گمان کیا ہے؟ کہ کسی چیز کے بارے میں، کسی فرد کے بارے میں، یا کسی کے بھی معاملے میں اپنی رائے جو ہے قائم کرنا ان شہادتوں کی بنیاد پر، یا اس انفارمیشن کی بنیاد پر جو کنفرمڈ نہیں ہے، اور ان ان کنفرم مطلب کسی نے آنکھوں سے نہیں دیکھا، کسی نے مطلب اس پوری بات کی پوری مکمل دلیل جو ہے ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو ایسی انکنفرمڈ باتوں کے مد نظر اگر کوئی ڈیسیجن کرنا ہے، کوئی اپنا اوپینین ڈیولپ کرنا ہے، یا کوئی بات جو ہے اپنے ذہن میں بٹھانی ہے، تو وہ پازیٹیو ہونی چاہیے، کسی کے بارے میں نیگیٹو نہیں ہونی چاہیے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر ایک ہی مثال صرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے، اذان ہو رہی تھی، اور وہ شخص جو ہے وہ مسجد کے قریب سے گزرا، اور مسجد میں نماز پڑھنے کی بجائے وہ دوسری طرف کو چلا گیا۔ تو اس کے اس رویے کو دیکھ کر کوئی کہہ دے کہ میں نے اسے دیکھا تھا، وہ تو نماز ہی نہیں پڑھتا کبھی، وہ تو مسجد کی طرف نہیں جاتا، اذان ہو رہی ہوتی ہے تو وہ ادھر کو چلا جاتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے وہ کس وجہ سے جا رہا ہو، کس مجبوری سے جا رہا ہو۔ تو یہ جو ہے یہ بدگمانی ہے۔ گمان یہ ہے کہ اگر کسی کو ایک دفعہ ہم نے دیکھ لیا کوئی اچھا کام کرتا، تو اس کے بارے میں اچھا گمان رکھیں کہ ہاں یہ اچھا آدمی ہے، ہاں بشرطے کہ اس کے بارے میں کوئی کھلی برائی یا کھلا کوئی ایسا عمل جو ہے وہ سامنے آ جائے جو کہ یقین میں کنورٹ کر دے ہماری اس رائے کو۔ تو اچھا گمان رکھنا جو ہے، اس کے بارے میں تو کافی ساری بات پہلے ہو چکی ہے کئی دفعہ۔ اب یہاں پر جو ہے شک اور یقین کے جو دو صورتیں ہیں، اس میں شک جو ہے اس کے بارے میں آج ہے کہ شک و شبہ، اور شک و شبہ میں بھی ایک خاص پہلو جو ہے وہ ہمیں آگے جا کر احادیث میں ملے گا، کہ وہ چیزیں جو حرام یا حلال ہونے کے، جن کے حرام یا حلال ہونے میں شک ہے، ان چیزوں کے بارے میں احتیاط رکھنا، اور ان کو مطلب چھوڑ دینا یا ان سے دوری اختیار کر لینا، کیونکہ ان میں شک ہے کہ وہ پتہ نہیں حلال ہے یا حرام ہے۔ یہ نہ ہو کہ کل کو حرام نکل آئے، یا کل کو پتہ چلے یا کہ وہ چیز جو ہے وہ مناسب نہیں تھی، تو اس کا وبال جو ہے وہ ہمارے اوپر آ جائے۔ تو لہٰذا ایسی ایسی چیزیں، ایسی باتیں، یا ایسے عمل، یا ایسے معاملات جس کے حرام اور حلال ہونے میں شک ہو، یا جس کے بارے میں مطلب ابہام ہو دل میں کہ اگر تو میں نے ایسا کر لیا تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ یقیناً برا ہوگا، تو ایسی صورت میں اس کو ترک کر دینا جو ہے وہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آئینہ یقین کی طرح ہوتی ہیں، آگ جو ہے وہ گرم ہوتی ہے، تپش ہوتی ہے اس میں، لیکن کوئی اس گمان کے ساتھ یا اس شک کے ساتھ اس میں ہاتھ ڈال دے گا کہ مطلب اللہ تعالیٰ مجھے بچا لے گا، مطلب تو ایسا نہیں ہوگا۔ تو یہ اس کی اپنی سوچ جو ہے اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہوگی۔ تو بہرحال اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ رہیں گی، مختصر سی احادیث ہیں اس میں۔ تو حدیث کو جب ہم دیکھیں گے تو کس پہلو کے اوپر یا کس اینگل سے اس چیپٹر کو یہاں پر، اس موضوع کو یہاں پر لے کر آئے ہیں امام نووی جو ہے، تو وہ ہمیں جو ہے واضح بھی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو شک کے بارے میں تو بس ویسے اور بھی بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن وقت کا جو محدود ہونا جو ہے وہ ہمیں آڑے لگ کر آتا، ہمارے آڑے آتا ہے کہ ہم مختصر رکھیں بہت ساری باتیں ہیں انشاءاللہ۔ تو بہرحال بڑھتے ہیں آج کا جو چیپٹر، اس چیپٹر کی جو آیات ہیں، سب سے پہلے سورۃ النور کی آیت نمبر 15 کا ایک حصہ جو ہے وہ کوٹ کیا گیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور تم اس بات کو ہلکا سمجھتے ہو، حالانکہ وہ اللہ کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ تم نے تو اس بات کو بالکل معمولی سا جان لیا تھا، یا بالکل اس کی اہمیت نہیں دی تھی، جبکہ یہ تو اللہ کے نزدیک بہت بڑی اور بہت سینسٹیو اور بہت بہت ہی امپورٹنٹ بات تھی، جس کو تم نے اگنور کر دیا۔ اور یہ سورہ نور کی آیات جو ہے یہ اس واقعے کے ضمن میں نازل ہوئی تھی جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ایک بہتان یا تہمت جو ہے وہ لگائی گئی تھی۔ یہ بہتان اور تہمت کی جو چنگاری اور اس کو ہوا دینے کا کام جو ہے وہ تو منافقین نے کیا تھا، ہمیں یہ واقعہ جو ہے خوب اچھی طرح سے پتہ ہے۔
मुनाफिकीन भी थे जिन्होंने ये वाक़या ये आग जो है वो भड़काई, और उसको फिर रिफ्यूलिंग भी करते रहे और उसमें फिर और बढ़ावा देते रहे। लेकिन वो इस कदर फितना जो है वो शदीद था, या इस कदर वो मतलब इस अंदाज से वो फैलाया गया कि उसमें बहुत सारे जो मुसलमान सही मोमिन जो थे लोग, वो भी उसका शिकार हो गए, और उन्होंने भी उस तहमत के ऊपर शक का इजहार करके अपनी राय जो है वो दे दी कि हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो है उनका किरदार ऐसा मतलब है। तो जिस पर अल्लाह ताला ने ये गिरफ्त फरमाई थी उनको, और ये छोटी गिरफ्त नहीं, एक बहुत बड़ी गिरफ्त थी, कि इस बात पर कि तुमने कैसे यकीन कर लिया, या तुमने कैसे सोच लिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे प्यारी बीवी जो है रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, वो कोई ऐसा काम या कोई ऐसा मतलब अमल करेंगे जो कि इस कदर गुनाह और इस कदर मायूब तरह का हो। तो तुमने कैसे सोच भी कैसे लिया, तुमने तुम्हें तो उन्होंने तो सिर्फ सुनी सुनाई बातों के ऊपर किया था, ना तो किसी ने आंखों से देखा था, ना ही उसको कोई देखा था। तो वो सिर्फ सुनी सुनाई बातें जो है उनको उनके ऊपर काम धर के उन्होंने उसको उसका हिस्सा बन गए, उसका पार्ट बन गए, और इसके नतीजे में उनको कुछ जो असहाब हैं या कुछ जो मतलब मुसलमान थे वहां पर, उनको फिर तहमत की जो सजा है वो सजा भी उनको हद जो है वो भी उनके ऊपर जारी की थी, और उन्होंने हद जो है वो अपने ऊपर कबूल भी की थी, क्योंकि नेक बंदे जो है वो अपने ऊपर मतलब अपनी सजा जो है उसको भी कबूल करते हैं, जाके दुनिया का गुनाह दुनिया में ही धुल जाए। तो बहरहाल ये इंफॉर्मेशन, ये बात जो है या ये आयत जो है, ये एक बहुत अहम है कि सुनी सुनाई बातों के ऊपर मतलब यकीन कर लेना, या सुनी सुनाई बातों के ऊपर अपना ओपिनियन जो है या राय दे देना और किसी तरफ को झुक जाना, ये बहुत ही सेंसिटिव इशू होता है, और इसको बहुत एहतियात के साथ ऐसी चीजों को डील करना चाहिए। अगर हम देखें हमारे रोजमर्रा के जो मामूलात हैं, तो उनमें ये पॉइंट ऑफ व्यू जो है बड़ा अहमियत का हामिल है, कि हम जो भी बात करते हैं, कोई फैसला करते हैं, या कोई इस तरह की काम करते हैं, तो वो किस बुनियाद पर कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन की अथेंटिसिटी क्या है, उसकी उसका किस हद तक हमें यकीन है कि वो दुरुस्त इंफॉर्मेशन है, जिसकी बुनियाद पर हम कोई कोई काम कर रहे हैं, या किसी को कोई बात जो हम बता रहे हैं या कर रहे हैं, तो उसकी अथेंटिसिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर उसकी अथेंटिसिटी में डाउट हो, तो फिर हमारे लिए बेहतर ये है कि जहाँ तक मुमकिन हो उससे अपने आप को थोड़ी सी किनारा कशी रखी जाए उसमें। हाँ, अलबत्ता उसका यकीन करने के लिए या उसकी यकीनी सूरत को मालूम करने के लिए कोशिश करना है। अगर तो यकीनी सूरत उसकी निकल आती है कोई, तो फिर उसके मुताबिक अपना मामला जो है वो लेकर आगे चले, मगर ना उससे अपने आप को पीछे रखना जो है वही हमारे लिए ज्यादा बेहतर है। तो ये आयत जो है अपने मौजू के एतबार से और इस चैप्टर के मौजू के एतबार से बड़ी अहम है। इसके अलावा आगे जो है अगली आयत सूरत फजर की आयत नंबर 14, इन्ना रब्बा कलबुल मिरसाद, कि यकीनन तेरा रब घात में है, यानी वो तेरे अमलों को खूब अच्छी तरह से देख रहा है, तुम जो कुछ कर रहे हो जैसा भी कर रहे हो वो खूब अच्छी तरह से देख रहा है। तो ये पिछली आयत के मुतलका ये है कि कोई किस नीयत और किस इरादे के साथ कोई काम करता है या कोई बात करता है, अल्लाह ताला उसको खूब अच्छी तरह से जानता है। इसमें हम ये भी समझ सकते हैं कि कोई बात हमें पता चली और उसके बुनियाद पर हमने कोई किसी को कोई बात कर दी या कह दी या कोई काम कर लिया, तो हमारी अपनी नीयत और इरादा और अपनी कोशिश जो है उसमें क्या है कि हम उसकी उसकी अथेंटिसिटी जो है उसको देख लें, उसके ऊपर यकीन जो है या यकीन के लेवल तक कुछ चीज़ों को लेकर चले जाएं, ताकि बाद में हमारे मामलात जो हैं उसमें कोई ऊंच नीच ना आ जाए। तो ये सारी चीज़ें जो है, हमारी कोशिश, हमारे रवैये, हमारे इरादे, नीयतें जो है वो अल्लाह ताला खूब अच्छी तरह से देख रहा है। ज़ाहिरी के साथ साथ हमारे जो छुपे हुए या इंतहाई जो हमारे ज़ाती मामलात जो हमारे दिलों के अंदर हैं, अल्लाह ताला उनको भी खूब घात लगाए हुए देख रहा है। घात लगाए हुए से मतलब उसके पूरी तरह से उसके ऊपर नजर रखे हुए है, पूरी तरह से उसको मॉनिटर किया जा रहा है। तो लिहाजा अल्लाह से कुछ भी छुपाया जो है वो नहीं जा सकता। ये आयत जो है गो कि देखने में तो ऐसा लगता है जैसे कि मौजू से हटकर है, लेकिन ये कह लें कि एक वार्निंग के तौर पर, एक तंबीह के तौर पर
ایک थ्रेट अलर्ट जो है उसके तौर पर यहाँ पर मुझे लगता है कि लिखी गई कि कोई शकूक व शुबहात शुबहात के साथ कोई काम करेगा और उसकी अथेंटिसिटी या उसके उसके जो मुख्तलिफ पहलू हैं उसको जानने की कोशिश किए बगैर अपने मामलात को लेकर चलेगा, तो फिर उसको ये जहन में रखना चाहिए कि उसकी पकड़ हो सकती है। हाँ, अगर जो कोशिश करता है तो उसके लिए फिर अल्लाह ताला की रहमत जो है, मगफरत वगैरह, बख्शिश और सारा कुछ जो वो भी है, आसानियां भी हैं। तो अल्लाह ताला जो है इस एतबार से हर चीज जो है, चाहे वो ज़ाहिरी है जो छुपी है, उसको उसकी घात में है या उसको अच्छी तरह से मॉनिटर कर रहे हैं। बहरहाल यही दो आयात इसमें कोट की गई हैं। इसके हदीस की तरफ अगर हम पढ़ें तो सबसे पहले हदीस जो है इस वॉल्यूम की हदीस नंबर 588 है, और इस चैप्टर की हदीस नंबर 1 ये हजरत नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि हलाल भी वाज़े है और हराम भी वाज़े है, और उनके दरमियान बहुत सारी चीजें शुबे वाली हैं जिनकी हकीकत से अक्सर लोग बेइल्म होते हैं। बस जो शख्स शुबे वाली चीजों से बच गया उसने अपने दीन और इज्जत को बचा लिया। और जो शुबहात में गिर गया यानी उन्हें इख्तियार कर लिया, वो हराम में मुब्तला हो गया। जैसे अच्छा, सबसे पहले तो ये यहाँ तक इसका पहला हिस्सा जो है वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारा दीन हमें हराम और हलाल की वाज़ेह तमीज कर देना पूरी तरह से सिखा देता है। और उनके दरमियान बहुत सारी चीजें हैं जो शकूक व शुबात में शकूक व शुबात वाली होती हैं। तो उन शकूक व शुबात को जिसने छोड़ दिया या जो उनसे बच गया, उसने जो गोया अपने दीन को बचा लिया, अपने दीन की हिफाजत कर ली और इज्जत की भी। लेकिन जो उस शकूक व शुबात में गिर गया वो गोया के हराम में मुब्तला हो गया। तो अब यहाँ पर एक चीज हम ये भी नोट करते हैं कि हमें तो अपने हलाल और हराम जो बहुत बहुत वाज़ेह तौर पर चीजें हैं, हमें तो उनके बारे में भी हमारी तहकीक या हमारी इंफॉर्मेशन या हमारा इल्म जो है वो अक्सर बेशतर जो है वो मुकम्मल नहीं होता कि अल्लाह ताला ने किन किन चीजों को या कैसी कैसी हिल्लत और हुर्मत जो है उसको बिल्कुल अलग अलग करके जिक्र कर दिया। हमारे हमारे कम कम इल्मी की वजह से, हमारी तवज्जो आदम तवज्जोगी की वजह से कि हम तवज्जो नहीं देते इन चीजों के ऊपर, या इस्लामिक ये जो हमारे शआर है या इस्लाम जो है एज ए सब्जेक्ट हमारे ना तो उस तरह से हमारे हमारे निसाब में है, हमारी हमारी तालीम का हिस्सा भी नहीं है असली तालीम का। तो उस एतबार से हम देखें तो हमें तो सबसे पहले एक लाकिन यही नजर आती है कि हराम और हलाल जो अल्लाह ताला ने वाजे कर दिया वो उसकी पूरी असल फॉर्म जो है वो हमारे पास कभी होती नहीं है, ना ही हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो फिर उसमें शकूक व शुबात जो है जो उसमें पड़ गया, अब जैसे बहुत सारी मिसालें जो है वो ली जा सकती है। सिर्फ इस पॉइंट को समझने के लिए सिर्फ एक मिसाल जहां पर हम देखते हैं कि सूद के बारे में, जैसा कि सूद के बारे में अल्लाह ताला ने बहुत वाज़ेह तौर पर बता दिया कि सूद क्या है और उससे बचना क्यों जरूरी है। उसके बावजूद हम देखते हैं कि बहुत सारे ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बहुत सारी ऐसी जो बैंक्स वगैरह है या इंश्योरेंस कंपनियां वगैरह जो है वो इस तरह के उनके प्रोडक्ट्स है तो कि उनके नाम जो है वो इस तरह से लेबल लगाते हैं और इस तरह से उसको प्रेजेंट करते हैं जैसे कि वो अथेंटिक है, वो सही है, वो हदीस से साबित शुदा है, लेकिन दर हकीकत वो साबित शुदा नहीं होती। और जिसको बता दिया दिया जा रहा होता है उसको भी शक व शुबा होता है, उसको भी कोई ना कोई डाउट होता है, क्योंकि शक की डेफिनेशन क्या है या गुनाह की डेफिनेशन क्या है वो भी आज की आयत में हम देखेंगे। तो ऐसी सूरत में जबकि कोई डाउटफुल हो, कोई ऐसा टूल, कोई ऐसी प्रोडक्ट किसी बैंकिंग इंस्टीट्यूट की या किसी इदारे की, तो कि उसमें कहीं मतलब सूद की मिलावट तो नहीं है, तो उससे हमें कोशिश करनी चाहिए कि उससे हम बचकर किसी ऐसी जगह पर इन्वेस्ट कर लें या ऐसी जगह पर हम देख लें जो कि कंफर्म हो, जिसके बारे में कोई शक व शुबा ना हो। तो अल्लाह ताला की तरफ से वादे है, लेकिन ये जो मतलब लालच देते हैं प्रॉफिट का, एक हाई परसेंटेज का, तो इसमें आकर अगर कोई शक वाली चीज को किसी ने अपना लिया तो गोया उसने अपने अपने आप को हराम जो है वो अपने लिए उसने मुकर्रर कर लिया। लेकिन जो उससे बच गया तो उसने अपने दीन और अपनी इज्जत की हिफाजत कर ली, अपने दीन और इज्जत को बचा लिया। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी मिसालें जो हैं वो दी जा सकती हैं जो कि हराम और हलाल के दरमियान मतलब जिसमें शकूक व शुबात जो है वो पाए जाते हैं या पैदा कर दिए जाते हैं।
مختلف انداز سے. بہرحال اسی اسی پوائنٹ کے متعلق ایک واقعہ، ایک مثال جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں دیتے ہیں، جو کہ آگے کنٹینیو کرتے ہیں ہم. کہ حدیث کے الفاظ میں ہے کہ جیسے کہ وہ چرواہے کی مثال جو کسی مخصوص چراگاہ کے ارد گرد اپنے جانوروں کو چراتا ہے. کسی مخصوص چراگاہ کسی کی مخصوص چراگاہ، جب کسی کے پرائیویٹ جو فارم یا پرائیویٹ کو کھیت یا پرائیویٹ جو چراگاہ ہے جہاں سے جانور چرائے جاتے ہیں، اس کے قریب بھی وہ اس کے باہر کی جگہ میں وہ اپنے جانوروں کو چرا رہا ہے. اور قریب ہے کہ اس کے جانور اس چراگاہ کے اندر داخل ہو کر اسے بھی چرنا شروع کر دیں. یعنی وہ ایک کسی کی پرائیویٹ فارم ہے یا کسی کی پرائیویٹ لینڈ ہے، یا پرائیویٹ چراگاہ ہے جسی کی، تو وہ اس کا مالک ہے. اس کی مرضی اور اس کی اجازت کے بغیر وہاں پر وہاں سے کسی دوسری کی بھیڑیں یا کسی دوسرے جانور کو چرانا جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں ہے. لیکن ایک شخص جو ہے وہ اس کے قریب قریب اس کے حدوں کے قریب قریب بھی اپنے جانوروں کو چرانے کے لیے چھوڑ دیتا ہے، چرنے کے لیے. اور یہ غالب گمان ہے، یہ غالب امکان ہے کہ اس کے جانور جو ہے وہ اس کی طرف چلے جائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ وہاں سے جا کر اس کے کھیت یا اس کی کھیتی سے بھی کچھ چگنا شروع کر دیں، اس کے چرنا شروع کر دیں. تو اس کو احتیاط یہ کرنی چاہیے کہ اس سے وہ دور کر رکھے، یا پوری احتیاطی تدابیر کرے، یا مطلب اقدامات ایسے کرے جس سے ٹو میک شور کہ اس کے جانور جو ہے وہ اس دوسری کھیتی یا دوسری چراگاہ میں نہیں جائیں گے جو کہ اس کے لیے حرام ہے. یہ ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے کہ جیسے آگے کھائی ہے، اور آگے پھر بھی قدم اس امید کے ساتھ بڑھا دینا کہ میں کھائی میں گروں گا نہیں. تو کھائی میں اگر آپ کا قدم آ گیا اور آپ ان بیلنس ہو گئے تو پھر آپ گریں گے، پھر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ اس میں بچ سکتے ہیں. تو اس طرح کی ساری کہ مثال جو ہے وہ بڑی بہترین ہے کہ اپنے آپ کو جو حدیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، جو آگے ہمیں جا کر پتہ چلے گا، اس سے اپنے آپ کو دور رکھنا. کوئی یہ سوچ لے کہ نہیں اتنا سا کر لینا تو خیر ہے، مطلب اس سے تو میں اپنے آپ کو قابو کر لوں گا یا اپنے آپ کو میں واپس لے آؤں گا. تو لیکن جو اپنے گرفت اپنے نفس سے جب کوئی لوز کرتا ہے تو پھر اکثر اوقات جو ہے اس کو واپس آنا یا اپنے گرفت کے اوپر، اپنے نفس کے اوپر، اپنی اپنی جو سوچ اور افکار ہیں ان کے اوپر پھر قابو پا جانا پھر مشکل بھی ہو جاتا ہے اکثر اوقات. تو لہٰذا ایسی چیزوں سے، ایسی حدوں سے اپنے آپ کو تھوڑا سا دور ہی رکھیں. تو وہی بہتر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی وہ حد جو ہے وہ کراس ہو جائے اور اس کے بعد پھر ہمارے معاملے جو ہے وہ سختی کی طرف چلے جائیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اسی طرح سے اس حدیث کا تیسرا جو ہے وہ کہ سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سنو، ہر بادشاہ کی ایک رکھ ہوتی ہے یا مخصوص چراگاہ یا ایک پرائیویٹ پراپرٹی ہوتی ہے جس میں داخل ہونے کی کسی کو اجازت نہیں ہوتی. اللہ کی رکھ جو ہے اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں جن کے قریب بھی جانا کسی کے لیے جائز نہیں ہے. اللہ کی رکھ یا اللہ کی جو پرائیویٹ جو مطلب ایسی جگہ جہاں پر کسی کو جانے کی اجازت نہیں، یعنی وہ حدیں جن کو پھلانگ کر کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے، وہ حرام کردہ چیزیں ہیں. جس میں حرام کردہ چیزوں کی حدیں جو ہے، حلال کی حد جو ہے وہاں جب ختم ہوتی ہے اس کے بعد وہ حرام کی شروع ہو جاتی ہے. کہنے کہ وہ باؤنڈری کو کراس کرنے کے لیے مطلب نہیں جائے، ویسے ہی وہ باؤنڈری کے قریب بھی چلا گیا اگر، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی حد جو ہے اس کو کراس کر دے. تو لہذا ہمیں اس حد کے پاس بھی نہیں جانا چاہیے، اس سے دور دور ہی اپنے آپ کو رکھنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کی جو حرام کردہ چیزیں ہیں وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی رکھ ہیں، یا اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں، ایسی حدیں مقرر کر رکھی ہیں کہ جن کو کراس کر کے اس طرف جانا جو ہے وہ اس کی کسی صورت اجازت نہیں ہے. اسی طرح سے اگلا جو اسی حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سنو، جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہوتا ہے تو سارا جسم صحیح ہوتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو سارا جسم انسانی یا سارا انسانی جسم جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، اور وہ گوشت کا ٹکڑا جو ہے وہ دل ہے. یہ تو ایک بہت مشہور حدیث کا یہ حصہ جو ہے وہ بہت مشہور ہے، آپ نے اکثر سنا ہوگا اسے، کہ ہمارے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا جو دل ہے وہی سب کچھ کنٹرول کرتا ہے. ہمارے جتنے مطلب اچھے اور برے کام، ہمارے جتنے معاملات ہیں ان کو وہی کنٹرول کرتا ہے. ہمارے جذبات کو، ہمارے احساسات کو، اور ہمارے ارادے، نیت، سارا کچھ جو ہے وہ اسی کے ذریعے سے ایک سینٹرل کہنے کے جیسے
ایک مدر بورڈ ہوتا ہے جس کسی کمپیوٹر وغیرہ میں یا کسی اکوپمنٹ میں، ڈیوائسز میں، جو کہ ہر فنکشن جو ہے اس ڈیوائس کا، وہ اس کے ذریعے سے ہو کر گزرتا ہے اور وہ اس کو پوری طرح سے کنٹرول کر رہا ہے۔ تو انسان کا مدر بورڈ جو ہے در حقیقت وہ دل ہے۔ تو دل اگر وہ صحیح ہے اور اگر وہ اللہ کا خوف رکھتا ہے تو وہ پورا جسم جو ہے وہ اللہ کے خوف سے تھر تھر کانپے گا، یا اللہ کے خوف کو، خشیت جو ہے وہ اپنائے گا۔ لیکن اگر وہ دل جو ہے وہ بے خوف ہو گیا، دل جو ہے وہ خراب ہو گیا، تو وہ پورے کا پورا جسم جو ہے وہ اس خرابی کی طرف چلا جائے گا۔ تو لہذا وہ دل جو ہے اس کو مضبوط رکھنا اور اس کو اطمینان میں لے کر آنا روحانی معاملات میں، ہمارے عقائد کے اعتبار سے بھی اور ہر اعتبار سے بھی، یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ بہرحال یہ حدیث جو ہے اس میں دو تین پوائنٹس جو ہمارے سامنے آئے ہیں، لیکن موضوع کے مطابق جو پوائنٹس ہے وہ ہمیں یہی بتاتا ہے کہ وہ حدیث جو ڈاؤٹ فل ہے، جن کے کراس ہونے سے یہ احتمال ہو کہ انسان جو ہے وہ گناہوں میں دھلک جائے گا، یا کوئی ایسا کام کر بیٹھے گا جس کی وجہ سے اس کے گناہوں میں اضافہ ہوگا، تو ایسے میٹر میں ہمیں ضرور اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے، اپنے آپ کو بچا کر رکھنا چاہیے۔ اس کے فوائد ہم دیکھتے ہیں، اس میں کیا لکھا ہے کہ مشبہات یعنی شکوک و شبہات والی چیزیں، اس سے مراد ایسے امور اور معاملات ہیں جن کی حلت و حرمت سے اکثر لوگ واقف ہوتے ہیں۔ تقویٰ یہ ہے کہ انہیں اختیار کرنے سے انسان گریز کرے، اور جو شخص حلت و حرمت کی پرواہ کیے بغیر ان میں ملوث ہو گیا، سمجھ لو کہ وہ حرام میں مبتلا ہو گیا۔ اس میں تجارت اور کاروبار کرنے والوں کے لیے بڑی تنبیہ ہے کہ وہ صرف ایسے طریقے اختیار کریں جو واضح طور پر حلال ہوں، اور مشتبہ امور اور معاملات سے اجتناب کرے۔ دوسری اہم بات اس میں دل کی بات بتلائے گی کہ اس کے اصلاح و فساد پر سارے جسم کی اصلاح و فساد کی بنیاد ہے۔ اس لیے دل کی اصلاح بہت ضروری ہے، اور اس کی اصلاح ایمان و تقوی کے بغیر ممکن نہیں۔ تو باہر حلت و حرمت جو ہے، حلال اور حرام کی تمیز جو ہے وہ ہمارے اندر جو ہے در حقیقت جو اللہ تعالیٰ نے بہت واضح کر دی، اس کو بھی ہم خوب اچھی طرح سے جانتے نہیں ہیں، ہماری کم علمی کی وجہ سے یا ہماری عدم توجہ کی وجہ سے۔ اگلی حدیث اس چیپٹر کی ہم دیکھیں اگر تو یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں ایک کھجور ملی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے اس کے صدقے میں سے ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں یقیناً اسے کھا لیتا۔ اب یہ حدیث بہت مختصر ہے، لیکن آپ کے اندر بہت سارے پیغامات جو ہے وہ چھپائے ہوئے ہیں۔ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کھجور ملی، تو ان کا یہ کہنا کہ اگر مجھے یہ شک نہ ہوتا یا اندیشہ نہ ہوتا کہ یہ کوئی صدقے کی کھجور ہے تو میں اس کو یقیناً کھا لیتا۔ ہمیں پتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو فیملی والے ہیں، اہل بیت جو ہیں، ان کے اوپر زکوٰۃ اور صدقات جو ہیں وہ حرام کر دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو صدقات، صدقے کی چیز جو ہے وہ نہیں کھاتے تھے، ان کے اوپر حرمت کی وجہ سے۔ تو جب ان کو کھجور ملی تو اس میں ان کو یہ شک ہوا کہ کہیں یہ صدقے کی نیت سے کسی کی نہ ہو، یا کسی کے گر گئی، اگر تو وہ صدقہ کرنے جا رہا تھا تو یہاں پر گر گئی، جس کی وجہ سے انہوں نے اس کو نہیں کھایا۔ تو ان کو شک ہوا کہ یہ صدقہ نہ ہو، کہیں میرے لیے حرام تو نہیں ہے، اس لیے انہوں نے اس کھجور کو نہیں کھایا۔ اس سے ہمیں دوسرا یہ بھی پتا چلتا ہے کہ وہ چیزیں جو معمولی نوعیت کی ہوتی ہیں، بالکل قیمتی نہیں ہوتی، اگر وہ زمین پر پڑی ہوئی ملے تو ان کو استعمال کر لینا جو ہے وہ ہمارے لیے جائز ہے، بشرطے کہ وہ معمولی نوعیت تو ہو، اور خاص کر ایسی چیزیں جو کہ پیریشیبل ہوتی ہیں، جو کہ خراب ہو جانے والی ہوتی ہیں، جیسے کہ سبزی ٹائپ جو چیزیں ہیں، یا جیسے یہ کھجور ہے کہ کھجور ملی اگر وہ وہاں پر پڑی ہوئی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ 2 4 دن ایک ہفتہ وہاں پر اگر پڑی رہی ہے تو وہ وہاں سے ویسے خراب بھی ہو جائے گی، یا کچھ اس طرح سے۔ کھجور تو خیر اتنی جلدی خراب نہیں ہوتی، لیکن موسم کی وجہ سے اس میں تغیرات تو آ سکتے ہیں، لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اس طرح سے ہو سکتی ہیں جو کہ خراب بھی ہو سکتی ہیں۔ تو ایسی چیزیں معمولی نوعیت کی جو ہیں وہ تو استعمال جو ہے کی جا سکتی ہیں۔ اس حدیث سے اس کا اندازہ ہوتا ہے ہمیں۔ البتہ جو قیمتی چیز ہے اس کے مالک کو ڈھونڈنا اور اس کے لیے مطلب اعلان وغیرہ کرنا اور اس کو اپنے پاس رکھنا کہ سب سے کہ ہو سکتا ہے کہ مالک جو ہے وہ مل جائے، تو وہ ایک الگ سے موضوع ہے، اس کے اوپر بھی کبھی کر سکتے ہیں ہم۔
تو بہرحال یہ حدیث جو ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ایک رویہ کہ ان کو ایک حلال چیز ملی جس کے اوپر ان کو شک تھا کہ کہیں یہ صدقے کی نہ ہو، تو انہوں نے یہی بہتر سمجھا کہ اس کو نہ کھایا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر چونکہ زکوٰۃ و صدقات حرام تھے، اس لیے اس کے کھانے سے گریز فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس سے یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ جس چیز کے جائز ہونے میں شک ہو، ایک مسلمان کو اس سے اجتناب بھی کرنا چاہیے، جیسا کہ اس سے پہلی حدیث میں بیان ہوا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ راستے میں کوئی معمولی چیز گری پڑی ملے جس کی خاص اہمیت نہ ہو، تو انسان اس کو اپنے استعمال میں لا سکتا ہے۔ اس لیے اس کے لیے اعلان اور اشتہار ضروری نہیں، جیسا کہ بیش قیمت ملنے والی چیزوں کے لیے ایسا کرنا ضروری ہے تاکہ اس سے اس کے اصل مالک تک پہنچا جائے۔ اسی طرح کھانے کی چیز اٹھا کر کھا لینا بھی اس سے ثابت ہوتا ہے، اس میں تواضع بھی ہے اور اللہ کی نعمت کی قدردانی بھی ہے۔ اگلی حدیث جو ہے، اگلی ایک دو احادیث جو ہے وہ موضوع کے اعتبار سے ملتی جلتی ہیں۔ یہ حضرت نواز بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی اچھے اچھے اخلاق کا نام ہے، اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹک پیدا کرے اور لوگوں کا اس پر مطلع ہونا تجھے ناگوار گزرے۔ یہ بہت اہم حدیث ہے اس اعتبار سے، نیکی گناہ کی ڈیفینیشن کے اعتبار سے۔ پہلا حصہ تو ہمیں اخلاق کی طرف بتاتا ہے کہ نیکی جو ہے وہ اچھے اخلاق کا نام ہے۔ آپ کا اخلاق، آپ کا حسن سلوک، آپ کا دوسروں کے ساتھ رویہ، کس طرح سے آپ دوسروں کے کام آتے ہیں، دوسروں کی مدد کرتے ہیں، دوسروں کی دل جوئی کرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ احسان کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں اخلاق میں، اور یہ ساری کی ساری نیکی کی کام ہے، نیکی کے کام ہے۔ اور یقیناً ایسے کام جو ہے ان کے کرنے کی بہت ساری ترغیب ہمیں ہمارا دین جو ہے وہ دیتا ہے۔ اور دوسرا حصہ کہ گناہ تو وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹک پیدا کرے اور لوگوں کا اس پر مطلع ہونا تمہیں ناگوار گزرے۔ اب یہ گناہ کی ڈیفینیشن جو ہے وہ شک کے جو چیپٹر ہے اس میں لے کر آئے کہ یعنی کہ گناہ جو ہے جو دل میں کھٹکنے والی وہی چیز ہوتی ہے جس کے بارے میں شک ہو کہ میرا یہ کام جو ہے ہو سکتا ہے کہ کسی کو ناگوار گزرے یا کسی کے لیے تکلیف کا باعث بنے، یا میرا ہو سکتا ہے کہ میرا یہ کام جو ہے وہ میرے لیے جائز نہ ہو، یہ گناہ کا کام ہو۔ تو دل میں جو کھٹک پیدا ہونا ہے وہ در حقیقت شک کی ایک قسم ہے، یا شک ہی ہے، وہ شبہ ہے کہ وہ شبہ ایک ہے کہ یہ کام جو ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں، اس کے بارے میں اس کی اتھینٹسٹی یا اس کی جو حرمت ہے وہ کنفرم نہیں ہے کہ حرام ہے یا حلال ہے۔ تو ایسے کام کو کرنا جس کے کرنے سے دل میں کھٹکا پیدا ہو یا دل میں شک ابھر آئے کہ یہ کام مطلب حلال ہے یا حرام ہے، تو ایسے کام سے پرہیز کر دینا چاہیے، کیونکہ یہ جو ہے یہ گناہ کی طرف ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا کام ہو جو کوئی گناہ نہ ہو، لیکن اس کے بارے میں ہماری لیک آف انفارمیشن کی وجہ سے ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمیں اس کے اوپر کوئی تحقیق کی نہیں، ہماری کوئی تعلیم بھی اس طرح سے نہیں ہے، تو بہتر یہ ہے کہ اس کی حلت اور حرمت جو ہے اس کے بارے میں پہلے کسی صاحب علم سے کنفرم کر لیا جائے، یا کہ ریسرچ کر کے اس کے اوپر پہلے یقین کر لیا جائے کہ جو کام کرنے جا رہا ہے اس میں کوئی گناہ والا میٹر تو نہیں ہے۔ اور دوسرا جو ڈیفینیشن اس کی گناہ کی بتائی کہ اس پر مطلع، لوگوں کا اس پر مطلع ہونا تمہیں ناگوار گزرے، یعنی تم اس بات کو بھی پسند نہیں کرتے کہ اگر تمہیں اس بات پر بھی اندیشہ ہے کہ لوگوں کو جب پتا چلے گا یا دوسرے کسی فرد کو جب یہ پتا چلے گا کہ میں نے یہ کام کیا ہے، تو وہ اس کو ناگوار گزرے گا، اس کو وہ برا لگے گا۔ یہ گناہ کی ڈیفینیشن ہے، یہ بہت مشہور حدیث ہے جو ہم نے یہاں پر دیکھی۔ اسی سے ملتی جلتی اگلی حدیث جو ہے وہ بھی ہے کہ حضرت وابصہ بن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم نیکی کی بابت پوچھنے آئے ہو، کیا تم نیکی کے بابت بارے میں پوچھنے آئے ہو؟ میں نے کہا ہاں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے اندازہ ہو گیا کہ وہ کس غرض سے ان کے پاس آئے ہیں۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے دل سے پوچھو، اپنے دل سے پوچھو کہ نیکی کیا ہے۔ نیکی تو وہ ہے جس پر نفس مطمئن ہو اور دل میں کوئی کھٹک نہ ہو، اور گناہ وہ ہے جو نفس میں کھٹکے اور دل میں اس کی بابت تردد ہو، اگرچہ لوگ تجھے اس کا جواز پیش کریں یا فتویٰ دیں یا تجھے فتویٰ دیں، اگرچہ لوگ تجھے یہ بات کہیں کہ ہاں تیرے لیے ٹھیک ہے یا تیرے لیے فتویٰ دیں، اس کے باوجود اگر کوئی چیز جو ہے وہ تیرے دل میں کھٹک رہی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ
गुनाह का काम है, उससे बचना चाहिए, उसमें उसको उससे बचना चाहिए। और हत्तल इम्कान जो है उसको पहले कंफर्म, यकीन की लेवल तक ले जाकर कंफर्म कर लेना चाहिए। जैसा कि मैंने मिसाल के तौर पर वो सूद के बारे में बताया कि सूद के बहुत सारे जो फाइनेंशियल टूल्स हैं, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, उनकी ऑफर की जाती है और उसको कवर अप करने के लिए बहुत सारी हदीस और इस तरह की बातों का सहारा भी लिया जाता है। और किस तरह से वो तरोड़ मरोड़ कर अपने प्रोडक्ट को सेल करने की तरफ होते हैं, और वो जो सुनने वाला है वो शक व शुबे में तो रहता है, उसकी बातें उसके ऊपर असर कर रही है, फिर भी वो शक में तो जरूर रहता है कि कहीं ये मामला जो है वो क्रिटिकल ना हो। तो ऐसे मामले से बेहतर यही है कि अपने आप को बचा कर रखें, क्योंकि ऐसे सूरत में अगर उसने वो काम कर लिया और उसका शक जो है वो बदस्तूर जो है वो अभी तक उसी तरह से मौजूद है, तो ऐसी सूरत में वो जो है वो गुनाह का जो एक पॉसिबिलिटी जो है वो ज्यादा होती चली जाएगी। तो लिहाजा अपने दिल में इत्मीनान करके जो कोई काम करेगा वो दर हकीकत नेकी है। और यकीनन ये अच्छा और नेक काम करने की तरफ इशारा है कि अपने दिल के इत्मीनान के साथ जो कोई नेक काम करेगा तो वो नेकी है। लेकिन अपने दिल में तरद्दुद और अपने दिल में जो खटका और शक के साथ कि पता नहीं ये नेकी का काम है भी या नहीं, या ये कोई काम जो है वो गुनाह का है, तो ऐसी सूरत में वो अगर करेगा तो उसका नतीजा जो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ भी हो सकता है उसकी उम्मीद से। तो लिहाजा ऐसी बातों की छानबीन कर लेना ये हमारे लिए जरूरी है उसको करने से पहले। इसी तरह से अगली हदीस जो है ये हजरत अबू सरवा उकबा बिन हारिस से रिवायत करते हैं। यानी उकबा बिन हारिस ने रिवायत की है हदीस रजी अल्लाह तआला अन्हु, कि उन्होंने अबू 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 इहाब बिन अजीज की लड़की, अबू इहाब बिन अजीज की लड़की से शादी की। तो उनके पास एक औरत आई, औरत ने आकर कहा कि मैंने उकबा को उस और उसकी लड़की को जिससे उकबा ने शादी की है दोनों को दूध पिलाया है। यानी मैंने उकबा को भी और उसकी जो बीवी जिसके साथ उसने शादी की है, मैंने दोनों को दूध पिलाया है, उस औरत ने आकर कहा। तो हजरत उकबा बिन हारिस रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उससे कहा कि मुझे तो पता ही नहीं, मुझे तो मालूम नहीं कि तूने मुझे दूध पिलाया, और ना तूने इसकी बाबत मुझे को पहले बताया था। बहरहाल जब उनको बात पड़ी तो इस पर पस उकबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सवार होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदीना तशरीफ ले गए और उनसे इस बारे में पूछा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये निकाह कैसे कायम रह सकता है, क्यों कर कायम रह सकता है, जबकि ये बात कही गई, जबकि ये बात कह दी गई कि दोनों को, दोनों यानी दोनों लड़का और लड़की दोनों को एक ही औरत ने दूध पिलाया, जब ये बात कह दी गई तो फिर ये निकाह जो है वो कैसे कायम रह सकता है, इसका कायम रहना जो है वो महाल है फिर। तो बस हजरत उकबा ने उस लड़की से जुदाई इख्तियार कर ली और उस लड़की ने उकबा के अलावा किसी और शौहर से निकाह कर लिया, या दूसरा एक निकाह जो है वो कर लिया। तो अब ये हदीस जो है अल्फाज के एतबार से तो बहुत वाज़ेह हमें नजर आती है। पुराने जमानों में ऐसा आम होता था, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी गालिबन तीन औरतें हैं जिनका दूध जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पिया हुआ है। एक तो उनकी वालदा माजिदा जो है वो थी, और एक उनके 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 मेरा ख्याल है उनके वालिद की, या उनके किसी के मतलब लोंडी थी उनका, और तीसरा जो है वो हजरत हाजरा का, सॉरी, हलीमा सादिया, बहुत माजरत, मुझे इस वक्त नाम जो है वो, मैं खुद बहुत कमजोर हूँ ऐसे मैटर में, मेरे लिए जरूर दुआ जरूर कर दिया जाए करें। तीन खवातीन का तो दूध नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पिया हुआ। तो बहरहाल उस वक्त का रवाज या उस जमाने के मुताबिक जो बच्चों को दूध जो है वो मुख्तलिफ औरतें जो है वो पिलवा लिया जाता था। तो ऐसी सूरत में ये जो सूरत जो हमारे सामने है कि हजरत उकबा ने जिस लड़की से शादी की, तो उसके बारे में एक औरत ने आकर बताया कि मैंने तुम दोनों को अपना दूध जो है वो पिलाया पिलाया हुआ। तो उस एतबार से तो दोनों जो है वो रिजाई बहन भाई जो है वो हो गए। तो इस एतबार से यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जब उसने एक गवाही दे दी है तो वो गवाही जो है वो हमारे लिए काबिल कबूल होनी चाहिए। तो लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से वो निकाह जो है वो खत्म हो गया और उन्होंने जुदाई इख्तियार कर ली। और यहाँ पर एक बात तो यह है कि उनको शक हुआ
کہ واقعی کوئی مطلب یہ دودھ اگر اس عورت نے پلایا ہوا ہے تو واقعی کوئی مطلب اس میں نکاح ہمارا جائز ہے یا نہیں، یا ہمارا جاننا چاہیے صحیح ہے شک جیسے ہی ان کو پیدا ہوا تو وہ جا کر کنسلٹ کرنے کے لیے چلیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہ بجائے اس کے کہ وہ کسی گناہ میں ملوث رہے یا کوئی ایسی کام کرتے رہے جو ساری زندگی ان کے لیے مطلب ان کے ذہنی کفر جو ہے وہ بنا رہے کہ پتہ نہیں میرا کام یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، تو اس سے بہتر یہی ہے کہ اس سچویشن یا آئندہ آنے والی جو ابہام ہے ان سے بچنے کے لیے اس کو پہلے ہی کنفرم کر کے اس شک سے نکل جایا جائے، تاکہ یقین کے مطابق جو بھی کام ہو سارا کچھ ہو۔ اب اسی سے ایک بات جو ہے یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ عورت کی گواہی، عورت کے جو خاص معاملات ہوتے ہیں ان میں عورت کی گواہی جو ہے وہ قابل قبول ہوتی ہے، جبکہ دوسرے بہت سارے معاملات جیسے کہ گواہی کا قانون ہمیں پتا ہے کہ ایک مرد دو عورتیں جو ہے وہ ایک مرد کے بغیر ان کی گواہی جو ہے وہ قبول کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ سزائیں، وہ مطلب میٹر جہاں پر کوئی سزا وغیرہ کا دینے کا میٹر ہوتا ہے وہاں پر کوشش کی جاتی ہے کہ عورت کی گواہی جو ہے وہ کم سے کم اس کا وہاں پر پریزنس ہو۔ تو اس طرح کی گواہی کے ریلیٹڈ جو ہے خواتین کی گواہی، لیکن خواتین کے خاص جو معاملات ہیں ان میں خواتین کا کون جو ہے، اس عورت کا کون جو ہے اس کو اسی طرح سے قبول کرنا جو ہے وہ ہر طرح سے لازم ہے، اس کو قبول کرنا جو ہے وہ ہمارے دین کا کہہ لیں کہ ہمارے شعار کا حصہ ہے، اور علماء بھی یہ بات کہتے ہیں کہ اگر عورت نے اپنے بابت کوئی بات جیسا کہ یہ دودھ پلانے کے میٹر میں کہہ دیا، یا پیریڈز کے بارے میں، جو پیریڈز کے بارے میں جو اہم نقطے ہیں وہ طلاق کے یا خلا وغیرہ کے جو معاملات ہیں اس میں بہت اہم رول پلے کرتے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے میٹرز ہوتے ہیں۔ تو ایسے میٹرز میں جو خواتین کے مخصوص معاملات ہیں اس میں اگر خواتین گواہی دیں گی تو ان کی گواہی کو قبول کیا جائے گا، اور ہمارا جو شریعت ہے وہ ہمیں یہ حکم دیتی ہے کہ ایسے معاملات میں عورت کی گواہی جو ہے اس کو قبول کیا جائے۔ بہت افسوس کے ساتھ ہمارے ملک میں پاکستان میں ایک کیس جو ہے وہ ایسا ہوا، گو کہ میں اس کو پولیٹیکل اینگل سے نہیں دیکھنا چاہتا، اور نہ ہی یقیناً آپ کو پتا ہے کہ وہ کیا بات کر رہا ہوں نہ ہی میں اس عورت جو ہے اس کے عقیدے یا اس کے دیگر معاملات سے ہو سکتا ہے کہ میں اس سے اختلاف بھی کرتا ہوں، لیکن اس کے ایسے معاملات کو اس طرح سے اوپن کورٹ میں ڈسکس کیا گیا اور اس طرح سے اس کو اچھالا گیا، اور علماء جو ہے وہ خود، جو علماء وہاں پر جا کر گواہی دے رہے ہیں وہ خود جو سے پہلے یہ دین کی بات بتا چکے ہیں کہ عورت کی گواہی جو ہے وہی کافی ہے اس سارے میٹر کو مطلب ریزالو کرنے کے لیے، لیکن اس کے باوجود کس طرح سے انہوں نے ہٹ درمی سے ایسا سارے معاملات کیے۔ تو یہ عورت کی گواہی جو ہے وہ تو ایک مسلمہ ہے، اس کی جگہ پہ کوئی کافرہ یا مشرکہ ہوتی تو اس کے ساتھ بھی ایسا کوئی کام کرنا جائے، اس کی بھی ہمارا دین یقیناً کوئی اجازت نہیں دیتا کہ کسی خاص کر کسی عورت کے انتہائی جو خصوصی معاملات ہیں اس میں اس طرح سے ڈسکشن کی جائے اور اس طرح سے اچھالا جائے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے فطروں سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں فہم دے کہ ہمارے سامنے جب ایسی باتیں آئیں تو ہم اپنے آپ کی اصلاح اور اپنے جو ساتھی یا اپنے زیر اثر جو لوگ ہیں کم از کم اس تک جو ہے وہ اپنا اوپینین جو ہے وہ ضرور پہنچا سکیں۔ اگلی حدیث جو ہے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد کیا کہ آپ نے فرمایا وہ چیز چھوڑ دو جو تمہیں شک میں ڈال دے، اور اسے اختیار کرو جو تمہیں شک میں نہ ڈالے، یعنی جو شک میں ڈال دے اس کو چھوڑ دو، اور جو شک میں نہ ڈالے یعنی جس کے اوپر یقین ہو اس چیز کو اختیار کر لو۔ یہ تقریباً وہی باتیں ہیں جو اس سے پہلے گزر چکی ہیں کہ جس چیز میں شک ہو جائے اس سے اپنے آپ کو بچا لینا ہی اپنی دین اور اپنی عزت کی حفاظت کر لینا ہے، اور جو یقین ہو تو وہ تو ظاہر ہے یقین ہے کہ ٹھیک ہے تو اس کو اپنا لینا جو ہے وہ ہمارے لیے مناسب ہے۔ اگلی حدیث جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا جو آپ کو کما کر دیا کرتا تھا، اور ابو بکر اس کی کمائی سے کھاتے تھے، یعنی غلام کو بھی معمور کیا ہوتا کسی کام کے لیے، اور وہ جو اس کی انکم، کیونکہ وہ غلام تھا تو اس کی انکم میں سے بھی کچھ حصہ جو مختص ہوتا ہے وہ مطلب حضرت ابو بکر لیتے تھے، باقی غلام کا حق ہوتا تھا۔ بہرحال اس کی کمائی سے کھاتے تھے،
یہ قوانین کے مطابق کہہ لیں یہ تھا اس طرح سے اس رواج بھی تھا، قوانین بھی تھا، آج بھی مختلف شکلیں اس کی چلتی ہیں کہ مارکیٹنگ والے جو ہیں یا بہت سارے ایسے جابز ہیں جس میں آپ نے آنر یا اپنے جو جو کمپنی ہے اس کے لیے ایفرٹ کی جاتی ہے اور اس میں سے اپنا شیئر جو ہے وہ لے لیا جاتا ہے۔ بہرحال ایک دن وہ کوئی چیز لایا، وہ غلام جو ہے ان کا وہ کوئی چیز لایا اور حضرت ابو بکر نے اسے کھا لیا، تو غلام نے کہا آپ جانتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے؟ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا بتاؤ یہ کیا چیز ہے؟ تو اس نے کہا میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک شخص کے لیے نجومیوں والی پیش گوئی کی تھی، یا نجومیوں کی طرح کوئی پیش گوئی کی تھی، حالانکہ میں نجومی والے علم سے اچھی طرح واقف نہیں تھا، بس میں نے یوں ہی تیر تکا چلایا تھا، چنانچہ وہ آج مجھے ملا اور اس نے مجھے یہ چیز دی جس میں سے آپ نے بھی کچھ کھایا۔ تو پس حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے منہ میں ہاتھ ڈال کر پیٹ میں گئی ہوئی چیز جو ہے وہ کیا کر کے باہر نکال دی۔ اب یہ حدیث جو ہے یہ بھی بہت واضح ہے اپنے پیغام کے اعتبار سے کہ غلام جو ہے وہ زمانہ جاہلیت میں پرانے کسی دور میں نجومی پہلے ہوتا تھا تو نجومی وغیرہ جو ہے وہ کوئی پیش گوئی کرتے تھے اور اس پیش گوئی کی کمائی کرتے تھے، ان کا پروفیشن ہوتا تھا، پروفیشنل ہوتے تھے وہ، جو دوسرے کو پیش گوئی وغیرہ کر کے یا مستقبل کے حالات بتا کے یا ان کی قسمت کے بارے میں ان کو بتا کے ان سے پیسے وغیرہ بٹورے جاتے تھے، تو یہ پروفیشن کیا نہیں تھا۔ تو اسی طرح سے اس غلام نے بھی ایسے ہی تیر تکا چلا کر کسی کو بتا دیا کہ تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے، اس کے بارے میں کوئی واضح تکلیف تو تفصیل تو نہیں ہے اور اس کی میرا خیال ہے ضرورت بھی نہیں ہے، بہرحال اس نے کسی شخص کو نجومی کی طرح بتا دیا کہ تمہارا یہ معاملہ ہوگا، ایسے ہی تیر تکا اس نے چلا دیا اور اس کا وہ معاملہ جو ہے اسی طرح سے ہو گیا۔ تو اس کی ملاقات جو ہے وہ جب ہوئی حضرت ابو بکر کی غلامی کے دور میں ہی اس سے جب اس کی ملاقات ہوئی تو اس میں اس کا کوئی بھی چیز جو کھانے کے لیے اس کو بغیر کہہ لے کہ اس کے اجر کے طور پر یا اس کی سیلری یا اس کا جو بھی حصہ بنتا ہے اس کے طور پر اس نے دی، اس کی کمائی جس کو اس نے کمائی سمجھا اپنا، تو آ کر وہ حضرت ابو بکر کو جب اس نے بات کی اور حضرت ابو بکر نے کھا لی، لیکن جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ یہ چیز جو ہے یہ پتہ نہیں حلال ہے یا حرام ہے، اور نجومیوں کا جو کمانا جو ہے وہ تو ہے ہی حرام ہے، نجومی یا اس طرح کے فارچون ٹیلنگ وغیرہ جو ہے یہ تو حرام بزنس ہے۔ آج کل بھی افسوس کے ساتھ کہ بہت سارے ایسے ادارے جو ہیں یا بہت سارے ایسے جو لوگ ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں اور ان سے پھر رہنمائی بھی لی جاتی ہے، آن لائن میڈیا ٹاکس وغیرہ میں بھی ان کو بلا کر ستارہ شناسا وغیرہ جو کرائی جاتی ہے کہ کیا حالات ہیں ستاروں کی گردش وغیرہ یہ وہ، تو یہ سارے حرام کام ہے، ان سے بچنا اپنے آپ کو جو ہے وہ رکھنا چاہیے۔ اس میٹر میں بھی اگر آپ دیکھ لیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سائنٹیفک ایلیمنٹ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، وہ آپ کو پورا یقین دلانے کی کوشش کریں گے، لیکن وہ دو ٹوک اس کے بارے میں ہے کہ وہ ایسے ایسے ہر طرح کے معاملات جو ہیں وہ حرام ہے۔ تو بہرحال ان کو جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پتا چلا کہ یہ چیز جو ہے یہ تو میرے لیے مناسب نہیں تھی، یہ کمائی جو ہے اس کی کمائی جو ہے وہ میرے لیے ٹھیک نہیں تھی، کہ جس انداز سے اس غلام نے وہ کمائی جو ہے کمائی لے کر آیا، تو انہوں نے اپنے پیٹ میں جو بھی چیز جو ہے وہ بھی کہہ کر کے باہر نکال دی، جو کہ ایک بڑی ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے کہ حرام جو ہے، اگر حرام کا لقمہ جو ہے، حرام کا ایک لقمہ جو ہے وہ بھی کس قدر شدت عذاب کا باعث بن سکتا ہے، کہ حضرت ابو بکر نے اس کو اپنے پیٹ میں ٹھہرنے نہ دیا اور اس کو کہہ کر کے باہر نکال دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت دے اور توفیق دے کہ ہم بھی ایسے معاملات میں اپنی اصلاح کریں، آمین۔ اگلی حدیث اس چیپٹر کی حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ سے ہیں، ان سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے مہاجرین اولین یا شروع میں ہجرت کرنے والے جو لوگ ہیں وہ مہاجرین اولین جو ہیں ان کے لیے 4,000 درہم سالانہ وظیفہ مقرر کیا، اور اپنے بیٹے کے لیے 3,500، باقی جو مہاجرین ہیں ان کے لیے 4,000 اور اپنے بیٹے کے لیے 3,500 سالانہ۔ تو انہیں کہا گیا یہ بھی تو مہاجرین میں سے ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا وظیفہ کیوں رکھا؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اسے تو اپنے باپ نے ہجرت کروائی،
مطلب یہ کہ اس کی طرح نہیں جو جنہوں نے ہجرت کی، یعنی وہ تو اپنے باپ کے ساتھ ہجرت کر کے آیا تھا، وہ باقی جو لوگ ہیں وہ تو اپنی مرضی سے اپنے اپنے سارے معاملات چھوڑ چھاڑ کر سارا کچھ ہے، لیکن میرے بیٹے نے تو میرے ساتھ ہجرت کی تھی، میری وجہ سے ہجرت کی تھی، تو اس کے اوپر ان کو ہوا کہ اس نے تو مطلب کیونکہ اس نے اپنے والدین کی وجہ سے ہجرت کی تھی، تو ہو سکتا ہے کہ اس کا حصہ جو ہے وہ کم ہو، یا ہو سکتا ہے کہ وہ اتنا حقدار نہیں ہے جتنا کہ وہ اولین مہاجرین ہیں جنہوں نے خود اپنی مرضی سے ہجرت کی۔ یقیناً حضرت عبداللہ بن عمر کی غالباً بات ہو رہی ہوگی، ان کی بھی مرضی اور ان کی بھی ارادہ پکا جو ہے وہ شامل ہوگا، تبھی انہوں نے حضرت عمر کے ساتھ ہجرت کی، لیکن کیونکہ اپنے والدین کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اگر حضرت عمر بالفرض اگر حضرت عمر ہجرت نہ کرتے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے بیٹا بھی ہجرت نہ کرتا، تو یہ بھی ایک ڈاؤٹ کی بات ہے نا کہ وہ ہجرت کر کے آیا اس لیے کہ ان کے والدین نے وہ ہجرت کر گئے، تو اس شک کی بنیاد پر انہوں نے ان کا حصہ جو ہے وہ کم مقرر کیا، تو مطلب اپنے آپ کو سیف سائڈ میں رکھنے کے لیے، تو اس سے بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا میں معاملات جو ہیں وہ کس قدر سوچ بچار کر کے اور کس قدر ایمانت اور دیانت کا سارا اہتمام کرتے ہوئے جو ہے وہ کرنے چاہیے۔ اسی طرح سے اگلی حدیث جو ہے اس چیپٹر کی آخری حدیث جو ہے یہ حضرت عطیہ بن عربہ سعدی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ پرہیزگاروں کے درجے تک اس وقت ہی پہنچ سکتا ہے جب وہ ایسی چیزیں بھی چھوڑ دے جس میں کوئی حرج نہ ہو، تاکہ وہ ان چیزوں سے بچ جائے جن میں حرج ہے۔ پرہیزگاری کے درجے تک اس وقت ہی پہنچ سکتا ہے جب وہ ایسی چیزیں بھی چھوڑ دے جس کے بارے میں کوئی حرج نہ ہو، تاکہ وہ ان چیزوں سے بچ جائے جن میں حرج ہے۔ اب بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ جائز ہیں، جو کہ کی جا سکتی ہیں، لیکن کسی شک کی وجہ سے اس سے اپنے آپ کو بچا لینا جو ہے وہ در حقیقت پرہیزگاری ہے، اس کا یعنی مفہوم جو ہے وہ یہ ہے، جیسا کہ وہ کھجور کی حدیث جو ہے گزری کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجور جو ہے وہ اس وجہ سے نہیں کھائی کہ کہیں یہ صدقے کی کھجور نہ ہو، وہ کھجور کھا لینا، کھجور اٹسل حلال تھی اور ان کا اس طرح سے مل جانا ایسی حقیق چیز کا وہ اس کو استعمال کرنے کے لیے جائز ہونے کی دلالت کرتی ہے، بشرطے کہ ارد گرد دیکھ لے، مطلب ہلکا سا دیکھ لیتا ہے کہ یہ کہیں ادھر ادھر کسی کی گری پڑی ہوئی ہے، جب اس کو یقین ہو جائے کہ اس کا مالک تو یہاں پر موجود نہیں ہے، تو اس صورت میں تو یقیناً وہ مطلب اجازت ہے اس کی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں کھایا، ہو سکتا ہے کہ وہ ایسا معاملہ نہ ہوتا لیکن انہوں نے احتیاط برتی اور اس کو تناول نہیں کیا، تو وہ صرف اس وجہ سے کہ اگر وہ حرام، اگر وہ صدقہ ہوئی کہ کیونکہ صدقہ ان کے اوپر حرام ہے تو وہ یقیناً ایک گناہ کا کام ہو جاتا، تو گو کہ یہ حدیث جو ہے وہ ضعیف کے درجے میں ہے، لیکن پھر بھی یہاں پر کوٹ کی گئی ہے، اس کا موضوع جو ہے وہ پچھلی جو حدیث ہے ان سے بہت ملتا جلتا ہے، غالباً یہی وجہ ہے کہ امام نووی جو ہے اس کو یہاں پر لے کر آئے، یا یہ بات کی تحقیق جو ہے اس سے یہ پتا چلا کہ یہ ضعیف ہے، جیسا کہ یہ شیخ البانی جو ہے انہوں نے اسے ضعیف کہا ہے، تو شیخ البانی جو ہے یہ تو ان کے بہت بعد کے ہوں گے ہے غالباً، تو باہر یہ آج کا چیپٹر تھا ہمارا، اور آپ نے موضوع کے اعتبار سے جو کہ اس میں اتنی ڈیپلی باتیں ہم نہیں کر سکیں، لیکن موضوع جو ہے اس کا بھی وہ بھی بہت کلیئر ہے کہ شک جو ہے جس بات میں ہو اس کو چھوڑ دینا چاہیے، یقین اس بات کے اوپر ہے اس کو ہمیں کرنا چاہیے، اور یقین کے ساتھ نیک کام کیا جاتا ہے جو وہ یقیناً جو ہے وہ اچھا اجر جو ہے وہ لے کر آتا ہے، شک و شبہ کے ساتھ نیک کام کرنا جو ہے وہ بھی ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں ہمارے نصیحت کی باتیں ہمارے دلوں میں اتار کر ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ بھی کچھ اضافہ اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، جزاکم اللہ خیر کثیرا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور جی ایک سوال پوچھنا تھا، یعنی کہ یہ عید میلاد نبی جو ہے جو گزرا ہے، اللہ ہم سب کو ہدایت دے، دین کی سمجھ عطا فرمائے، اس کا جو بننے کے حلوہ والا بچا ہوتا ہے وہ 2-3 دن کے بعد کوئی کسی کے ہاں بھیج دے تو وہ کیا کھا سکتا ہے وہ؟ جی سوری۔ میں کہہ رہا ہوں کہ بننے کے عید میلاد نبی گزری ہے
تو وہ اللہ سب کو سب کو ہدایت دے. تو اس کا جو حلوہ وغیرہ کوئی بچا ہوا دوسرے یا تیسرے دن کوئی کسی کے ہاں بھیج دے, کیا وہ کھا سکتا ہے وہ؟ اس میں وہ بات تو وہی ہے نا کہ اگر وہ ڈاؤٹ ہے, وہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جیسا کہ اگر کسی ہندو کی طرف سے کوئی ایسا پرساد ہے جو اس نے بھیج دیا آپ کو, تو آپ وہ کھانا جو ہے وہ کسی طور پر مناسب نہیں ہے. اگر کوئی ہندو جو ہے یا کوئی ایسا جو ہے شخص جس کا کھانا جو ہے وہ ڈاؤٹ فل ہے, تو وہ ایسی کوئی چیز ہی بھیج رہا ہے تو وہ ڈاؤٹ فل ہو جائے گا ہمارے لیے. تو جہاں پر کوئی شک ہے تو اس کے لیے پھر احتیاط لازمی ہو گئی. جی ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر صاحب. ایسا ہی ہے نا, میرا تو خیال ہے یہی ہوتا ہے. بات تو وہی شک کی ہو رہی ہے کہ مطلب جیسے کہ اب ہم جہاں پر ہے, مجھے یہاں سے اکثر جو ہے وہ انڈیا سے یا نیپال سے یا سری لنکا وغیرہ سے کچھ مٹھائی وغیرہ لے کے آتے ہیں اسٹاف وغیرہ. تو جو مسلم ہوتے ہیں, مسلم اسٹاف جو ہے اس کی ہم مطلب میں لے لیتے ہیں اور کھا لیتے ہیں, لیکن جو کرسچن سوری ہندو وغیرہ ہیں ان کے مٹھائی مطلب زبردستی زور زبردستی سے دے کر جاتے ہیں, لیکن اگر رکھ بھی لی ہے تو اس کو کنزیوم کرنا وہ مطلب بالکل بھی اس کے اوپر دل نہیں مانتا اور پھر نہیں کرتے وہ. جی ٹھیک ہے, بہتر صاحب, جزاک اللہ خیر صاحب. جی ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیرن. اس کے ساتھ ہی پھر اجازت چاہتے ہیں. دعا میں ضرور یاد رکھیں, اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. ہمارے جتنے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ ان میں خاص آسانی اور خاص رحمت اپنی رکھے, اور جو معاملات جن میں ہمیں شک ہے ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اس شک کو یا تو کنفرم کریں کہ یقین ہو, نہیں تو اس سے بچنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. چھوٹے چھوٹے بہت سارے معاملات ہیں, جیسا کہ شفیق صاحب نے ابھی تذکرہ کیا, بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جس میں ہمیں بہت ساری احتیاط کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ معاملات جو ہیں وہ اکثر و پیشرت جو ہے ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں. تو لہذا شک کی بنیاد پر یا شک ہونے کے باوجود کسی چیز میں کوئی انٹرسٹ لینا جو ہے اس میں بھی ہمیں خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے. اس سے اجتناب کر لیا جائے تو وہی ہمارے لیے بہتر ہے. ہاں, اس کے بارے میں تحقیق کریں, جستجو کریں کہ کیا واقعی وہ چیز ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے. جب یقین ہو جائے تو اس کے بعد وہ کام کر لینا جو ہے وہ ہمارے لیے یقیناً اس کی اجازت ہے اور وہ ہمارے لیے مناسب بھی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس میں صحیح سمجھ عطا کر کے ہمیں اس کے مطابق اپنا عمل کرنا جو ہے اس کی بھی توفیق عطا فرمائے. ہمارے والدین کو اللہ تعالیٰ صحت سے بھرپور زندگی عطا کریں. دیگر ہمارے جتنے بزرگ ہیں اور جتنے لوگ ہیں جو دنیا میں حیات ہیں, اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت سے بھرپور زندگی اور یقین کامل کے ساتھ نیک کام جو ہے وہ کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. اور جس دنیا سے گزر گئے ہمارے بزرگ, ہمارے والدین اور سارے مومنین اور مومنات, اللہ تعالیٰ سب کو جنت و فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. جی شفیق صاحب آپ جی کچھ اشفاق کہنا صاحب, چاہیں گے؟ ہلو. جی جی. جی اشفاق صاحب, یہ بے شک ہمیں ان چیزوں سے بے حد بچنا چاہیے, ہر چیز کی تحقیق کرنی چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک میں سب کو پیغام یہ بھی دینا چاہتا ہوں, حلوہ جو ہے انہی دنوں میں بنتا ہے اور باقی دنوں میں نہیں بنتا. آپ اچھا یہ جی. حلوہ جو ہے, یہ مذاق کی بات نہیں ہے, صحیح یہ ہے. حلوہ جو ہے, حلوہ کوئی ایسی چیز, میٹھی چیز عام دنوں میں آپ اس کا نیت پہلے بنائیں, یہ اللہ کے لیے میں کرنے لگی, ٹھیک ہے نا. تو میں نے نہیں کہ یہ چیزیں پھر جب کسی کے ہاں یہ چیز جائے گی تو اس کا مائنڈ یار آج کیا بات ہے, کیا کیوں. تو ان کو پیغام جو ہے یہ اللہ کے لیے ہے, یہ کوئی تہوار کے لیے نہیں ہم لوگ کرتے. تو ہمیں جو تہوار جو ہیں نہیں کہ جو عید میلاد نبی ہے اور جو کچھ بھی جو بھی آتے ہیں تو ان میں ہم لوگ نہیں کرتے. تو ایک پیغام ان کو چلا جائے گا, ٹھیک ہے, یہ ایک پیغام چلا جائے گا. تو آپ کی جو نیت تھی وہ آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کو جو دے دیا, اور مولوی حضرات جتنے بھی ہیں وہ بھی خوش ہو جائیں گے, اور آپ کے محلے والے بھی خوش ہو جائیں گے, یار دیکھو اس نے کتنا اچھا کام کیا ہے, کہ یعنی کہ کوئی ایسا تہوار نہیں ہے, کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے, بس صرف اللہ کے لیے اس نے کیا. تو ہمیں یہ کرنے چاہیے, کم از کم میٹھے چاول ہی بنا کے دے دے کسی کو اللہ, تو یہ بہت بڑا نیکی کا اجر ہے. جزاک اللہ خیر شیخ. جی جزاک اللہ خیرن. جزاک اللہ خیرن. جو آپ کا جو پوائنٹ ہے وہ بھی بہت ویلڈ ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم نے مختص کر لی ہیں کسی کسی خاص موقع کے اوپر ہی. تو یقیناً یہ باتیں جو ہیں یہ بھی آپ دیکھیں اس میں بھی بہت سارے شک ہیں. آپ نے اگر ربیع الاول کے مناسبت سے بات کی ہے, 12 ربیع الاول, تو اس میں تو شک نہیں, اس میں تو یہ یقین ہے کہ 12 ربیع الاول جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن نہیں ہے. وہ بہت ساری احادیث اور بہت ساری روایات جو ہیں وہ ہمیں اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں. اس کے باوجود کس طرح سے لوگ جو ہیں وہ اس کے اوپر
مطلب بہت سارے معاملات ہیں، میرا تذکرہ کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا جو عمل تھا، وہ تو اپنی پیدائش کے دن یعنی سوموار کے دن میں وہ روزہ رکھتے تھے۔ تو جب کہ یہ جو ہیں یہ اس طرح کے معاملات سارے چل رہے ہیں، تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے کہ اکثر جو ہے آپ کی بات سے ایک اور بات نکل آئی کہ اکثر جو ہے بہت ساری کنفرمڈ چیزیں جو ہیں، بہت ساری جو ایسی چیزیں جو یقین کے حد تک مطلب ثابت ہو چکی ہیں، ان کو بھی ہم شک میں کنورٹ کر دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ اس یقین کو اور زیادہ مضبوط کیا جائے یا اس بات کو اور زیادہ پھیلایا جائے، اس کو ہم یقینی بات کو بھی شک کے زمرے میں لے جاتے ہیں کہ جس کو اندازہ ہے اس کو بھی شک ہو گزر جائے کہ یار یہ سارا کچھ ہو رہا تھا کہ یہ میٹر ایسا تو ایسا ہی نہ ہو جائے۔ اور دوسری آپ کی بات کہ یہ تہواروں سے مختص بہت ساری چیزیں جو ہیں، میں اس سے ضرور اس کا تدارک کرنے کے لیے آپ نے جو ترتیب بتائی ہے، ضرور کہ آپ حلوہ وغیرہ جو ہے آپ بنا کر بھیجیں مجھے۔ یہ ربیع الاول ختم ہوگا تو اس کے بعد آپ کی طرف سے میں پھر امید کروں گا کہ مجھے مل بھی جائے گا انشاءاللہ۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے جی جی شیخ صاحب، بس میں میرے منہ کی بات آپ نے چھین لی، اب میں انتظار کروں گا، یا لوگ اب انتظار کریں کہ کہاں سے آتا ہے۔ تو یہ پکوڑے جو ہیں یہ بھی رمضان کو ہی بنتے ہیں، جی یہ بھی عام دنوں میں بنا کے خود بھی کھایا کریں، دوسروں کو بھی کھلایا کریں، ٹھیک ہے؟ جی یا رمضان میں جزاک اللہ جنت خیر۔ بنتے ہیں یا بارش میں بنتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر اور انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں، یہ آپ نے جو پکوڑوں کی بات کی، سبحان اللہ کہ کیسی بات ہے کہ ہم نے پکوڑے جو ہیں اس کو اپنے رمضان کا ایسے حصہ بنا لیے کہ یہاں پر نان مسلم جو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پکوڑے کھانا رمضان میں یا پکوڑوں کے ساتھ افطاری کرنا جیسا کہ ہمارا جو دین کا حصہ ہے کہ ہم پکوڑوں کے ساتھ افطاری کریں، خاص کر یہ ایشین کمیونٹی کے جو کرتے ہیں۔ اور یہ مذاق بھی نہیں، یہ حقیقت ہے کہ ایسا ہی کنسیپٹ جو ہے لوگوں میں ڈیولپ ہو چکا ہے نان مسلمز میں۔ صحیح بات، صحیح بات۔ اور ہوں۔ ویسے آخر رمضان میں جناب اللہ پکوڑے کھا کھا کے لوگ جناب اللہ بس وہ کہتے ہیں یار یہ رمضان کب ختم ہوگا، پکوڑے بھی ساتھ میں ختم ہو جائیں۔ جزاک اللہ خیر، بس زیادہ بات نہیں میں کرتا ہوں انشاءاللہ۔ بہرحال یہ کیا نام ہے، حلوہ وغیرہ کا کچھ آپ کریں جناب اللہ، لوگوں کو کھلائیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ چلیں جزاک اللہ ٹھیک خیر۔ ہے انشاءاللہ۔ واللہ عالم بالصواب۔ جزاکم اللہ خیر۔ ٹھیک ہے، اختتام کی طرف بڑھتے ہیں، سب کو دعا مجبور رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خيرا كثيرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔